بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا میں جانے کے لیے روانہ ہوئے، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں نے رخصت کی راہ دکھائی اور کہا کہ کوفی بے وفا ہیں، وہ دھوکہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم منزل شہادت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اتنی مدت کے انتظار کے بعد آج وہ مبارک گھڑی آ رہی ہے جس گھڑی میں میرے نانا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوہر شہادت کا ظہور تام ہونا قرار پایا ہے۔ وہ خود کو خوش نصیب تصور کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو شہادت عظمیٰ کے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا وہ لوگوں کے مشوروں سے رک کر اپنے آپ کو اس عظیم نعمت سے محروم کیوں کر لیتے۔ ان کی چشم بصیرت اس امر کو بھی دیکھ رہی تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روحانی طور پر کربلا کے میدان میں اپنے مقدس دودھ کی تاثیر دیکھنے کے لیے منتظر ہوں گی کہ جسے میں نے اپنے پاک دودھ سے پالا ہے وہ آج امتحان میں کس طرح سرخ رو ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے مقدس خون کا رنگ دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پر سواری کرائی تھی اور سجدے کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پشت پر بیٹھ جانے کی صورت میں ان کے از خود اتر جانے تک سر نہیں اٹھاتے تھے، وہ بھی اس بات کے منتظر ہوں گے کہ آج میرا بیٹا میرے جوہر شہادت کا ظہور تام کس طرح بنتا ہے، میری سیرت کی کتاب میں شہادت کا باب کس طرح رقم کرتا ہے، میرے کندھوں پر سواری کرنے والا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے دین کی آبیاری کس طرح کرتا ہے۔ چنانچہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بارہا کہا کہ شہادت میرا مقدر ہو چکی ہے، مجھ کو تو شہید ہونا ہے، لیکن میں تم پر شہادت ٹھونسنا نہیں چاہتا۔ تم میں سے جس کسی کو جانا ہے رات کے اندھیرے میں چلا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ میری شہادت جوہر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور تام کے لیے مقدر کر دی گئی ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دینے سے خود کو بچانے کی کوشش نہ کی۔ وہ کسی بھی لمحہ زندگی میں بارگاہ خداوندی میں اس انجام سے بچنے کی دعا کرتے نظر نہیں آتے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے تو ممکن تھا کہ کربلا میں پانسا پلٹ جاتا اور اہل بیت کے ایک ایک فرد کے شہید ہونے کی بجائے یزیدی لشکر تہس نہس ہو جاتا۔ دعا سے حالات تو بدل جاتے، لیکن اس طرح جوہر شہادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ممکن نہ ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر چاہتے تو آسمان کی طرف توجہ فرماتے، خدا کی ذات قدیر بادلوں کو حکم کرتی، وہ برستے اور پیاس کی کوئی صورت نہ رہتی، لیکن یہ شہادت نبوی کا ظہور تھا۔ وہ شہادت جتنی مظلومیت اور غربت کی حالت میں ہو، جتنی بے کسی کی حالت میں ہو، اتنی ہی اس کی قدر اور رتبے میں بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پانی پی کر بھی شہید ہو سکتے تھے، لیکن پانی پی کر شہید ہونا اور بات تھی، پیاس کی شدت میں تڑپ تڑپ کر شہید ہونا اور بات ہے۔ مظلومیت کی یہ ساری کیفیات جوہر شہادت کے ظہور کو نقطہ کمال تک پہنچانے کے لیے تھیں۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے سے چشمہ پیدا ہو سکتا ہے تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بعید نہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے میدان کربلا میں پانی کے کئی چشمے بہہ نکلتے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرات کی طرف اشارہ کرتے
تو فرات اپنا رخ بدل کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں آ جاتا۔ الغرض آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو چاہتے خدا تعالی کی ذات وہ کر دیتی، مگر نہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسا کیا، اس لیے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا باب رقم ہونے والا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں رقم نہ ہو سکا۔